کا ہے وہ بالکل بارڈر ہے افغانستان کے، جس کی مطلب ایک رسی بندی ہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ پھر میرے والد جو ہے نا وہ ٹرک ڈرائیور، مطلب خود اچھا، ٹرانسپورٹ کے اس میں رہتے تھے، تو وہ جاتے اور کوئی ہفتوں بعد آتے تھے، تو پھر ان کی کہانیاں تھیں۔ بوتھ ویز، افغانستان اینڈ افغانستان کا ان کا چکر نہیں لگا، پاکستان کے اچھا اندر اسی ہی طرف. سارے علاقوں میں جہاں جہاں وہ جاتے ہیں، ادھر بھی تھا ادھر بھی، مطلب ان کو جہاں جہاں کا بھی جو وہ ملتے تھے، تو پھر جب واپس آتے تھے تو ظاہر ہے وہ کہانیاں تھیں، وہ کہانیاں مطلب یہاں سے وہاں تک کے سڑکوں کے، کھڈوں کے، سرداروں کے، نوابوں کے، عام آدمی کے، مشکلات کے اور خوشیوں کے، کسی نئے شخص کی، تو وہ سناتے تھے امی کو، ہمیں، دوسروں کو۔ ان کے پاس بڑی کہانیاں ہوتی ہیں۔ تو کیا یہ بچپن سے ہی ظفر بھائی بھی ٹریننگ ہو رہی تھی رائٹر بننے کی؟ رائٹر ہی بننے کی ٹریننگ ہو رہی تھی؟ یار شاید، دیکھیں ماحول تو آپ پہ اثر کرتا ہے، لیکن مجھے مجھے شوق تھا کہانی سنانے کا۔ ایک ہوتی ہے نا، اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ایک خدا داد صلاحیت بھی ہوتی ہے. A child at times has that innate skill or ability to tell a story. ہاں ہاں اور پھر ایک ہوتی ہے بات کہ جو آپ کا ماحول ہوتا ہے، سرکمسٹانسز ہوتے ہیں، وہ ایمپلیفائی کر جاتے ہیں چیزوں کو. تو سب سمجھنے کے لیے آپ کے کیس میں ایسے ہوا، یا ماحول کا زیادہ کردار تھا، یا ایک نیچرلی بھی ایک انسٹنکٹ تھی کہانیاں یار سنانے؟ ہوگی یہ سب چیزیں، دیکھیں مکس ہیں، یہ کہیں سے کوئی چیز الگ سے انسان اس کو کوئی پوائنٹ نہیں کر سکتا کہ یہ چیز ہے۔ اور جھوٹ بولتے تھے یار، جھوٹی جھوٹی کہانیاں ایک دوسرے کو، مطلب ظاہر ہے جو اچھا، مطلب جھوٹ تو میں نہیں بولوں گا کہانی کے اس کو، لیکن آپ خواہ مخواہ میں نا دوسرے کو حیران کر دینا، اتنی سی چیز کو بہت ایسے ذرا میگنیفائی کر کے بڑا اس کو بڑا کمپوز کر کے سنانے کا جو ایک ہوتا ہے، وہ یہی ہوتا تھا۔ یہ بڑی، مجھے یہ ڈسکشن اس لیے بھی انٹرسٹنگ لگتی ہے کہ آج کل کے دور میں جب ہم آج کی جنریشن کو دیکھتے ہیں، وہ تو موبائل سے آگے اور یوٹیوب سے آگے اور ٹی وی سے آگے بڑھتے نہیں ہیں. سو میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ ان کے اندر اگر آج کی جنریشن میں بچوں میں آپ نے کریٹیوٹی کو نکھارنا ہے، یا آپ کہتے ہیں یار کہ آپ کا بچہ کریٹیو ہو، تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ کیونکہ کتابیں تو اب کوئی پڑھتا نہیں ہے. دیکھیں اس وقت یوٹیوب اور یہ وغیرہ یہ سارے سورسز نہیں تھے، اب یہ ہیں، اب یہ کہانی کا آپ کے پاس یہی ریسورس ہے۔ پہلے لوگ ان کو اور طرح سے نیریٹ کرتے تھے، آپ ساتھ بیٹھ کے، مطلب وہ اب ہم ایمبیانس اب نہیں، کنزیومرز بن گئے ہیں نا. ظاہر ہے اب کچھ اور چیزیں ہو اب ہم گئی ہیں۔ کنزیومرز بن گئے. جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سردیوں کی راتیں ایسی ہوتی تھی کہ ایک دوسرے کو انٹرٹین کرنے کے لیے اگر ٹی وی نہیں ہوتا تھا، کچھ اور نہیں ہوتا تھا، تو انسان پھر ظاہر ہے اپنا دماغ چلائے گا. اپنا دماغ جب ہاں اس چلائے گا کی تو امیجنیشن ظاہر ہے، امیجنیشن، نو بیٹر امیجنیشن دین دا ہیومن. یہ ہے، یہ عام آدمی چلیں جو بھی یوز کرتا ہے اسکرین کو، اب ظاہر ہے اس کے پاس دوسرا کوئی میڈیم بچا نہیں، لیکن جو امیجنیشن سننے کا اور پڑھنے کا ہے نا، اس کا تو کوئی اور متبادل ہے نہیں۔ بالکل. دوسرا خاص طور پہ جو ہمارے جو ڈائریکٹرز، فلم میکرز یا دوسرے یہ لڑکے سارے آتے ہیں، ان کو میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ تم لوگ پڑھو، کیونکہ جو اسکرین ہے وہ آپ کو محدود کر دیتا ہے، وہ آپ کو اتنا ہی دکھاتا ہے جتنا آپ کے پاس ہے۔ اب اس میں سے شارٹ چرانا ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس میں سے کہانی کا آپ کا اپنا جو آپ کا اپنی کریشن ہے، وہ اس کو وہ کہیں روک دیتی ہے، وہ آپ کو فکس کر دیتی ہے چیزوں کے اندر۔ کیا آپ اگری کریں گے ظفر بھائی کہ آج کے دور میں زیادہ تر جو کہانیاں اور کانٹینٹ ہے وہ تو ریسائیکلڈ ہے؟ کیونکہ وہی والی بات ہے کہ خود کی امیجنیشن تو استعمال نہیں ہو رہی، خود تو پڑھ نہیں رہے، جو دیکھ رہے ہیں اسی کا چربا نکال کے ادھر ادھر کر کے. اور وہ تو وڈ یو ہوگا، اگری؟ ظاہر ہے، دیکھیں کیونکہ میں سوری تھوڑی ایکسائٹمنٹ میں ایک آپ کی قطع کلامی کی معذرت، اور یہ پوائنٹ ایڈ کر لوں، پھر آپ ایک ہی بات جواب دیجیے گا. کیونکہ وہ اکثر کہا جاتا ہے کہ دنیا میں 6 یا 7 طرح کی کہانیاں ہیں. میں اسے ڈس ایگری کرتا ہوں. پتہ نہیں آپ کا اس کے اوپر کیا اوپینین ہے. کیونکہ اگر جیسے آپ بتا رہے ہیں انسان اگر اپنے دماغ پہ تھوڑا سا زور دے یا اس کو استعمال کرے تو کہانیاں تو انگنت ہیں. یار دیکھیں، آپ نے 7 سنی، ہم نے 52 سنی ہے، اچھا کسی نے اس 52. کو 100 سنی ہوں گی۔ دیکھیں کہانی تو کا کوئی نمبرز نہیں ہے کہ اچھا اتنی کہانیاں ہیں اور اتنی رہ گئی ہیں اور اتنی بولی گئی ہیں۔ وہ ہزار داستان کی کہانیوں میں مطلب لوگوں کی عمریں طے ہو گئی ہیں اور گزر گئی ہیں اور کہانیاں سنتے ہوئے،
مسئلہ یہ ہے نا کہ آپ کا ایکسپوجر کتنا ہے, آپ انسان کس ہوں کس انسان کو کتنا جانتے ہیں. میں اپنے باپ کی بات کر رہا ہوں, مطلب 20 سال تک تو وہ کہانیاں سناتے رہے ہمیں, اور ہر بار وہ کہانی نہیں لگتی تھی کسی انسان کی, کسی واقعے کی, کسی حادثے کی, کسی نئے شہر کی, کسی جگہ کی. تو وجہ کسی بات سبجیکٹ کی نہیں ہوتی, بات اسلوب کی ہوتی ہے, بات اس واقعے کی, اس کے ساتھ اٹیچمنٹ کی, اس شخص کی. جیسے مجھے کسی نے ایک کمنٹ دیا کابلی پلاؤ کے بارے میں, کسی نے نہیں, بہت قریبی دوست نے, اس نے کہا کہ یار کہ کابلی پلاؤ کو اگر میں ایک جملے میں کہوں تو یہ ہے کہ معمولی لوگوں کو آپ نے غیر معمولی بنایا ہے. واہ آپ نے کا مطلب ہے ٹیم ساری, میرا اکیلے کا کمال نہیں ہے, تو غیر معمولی بنا دیا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ کہانی تو وہی ہے جب آپ کسی معمولی چیز کو غیر معمولی بناتے ہیں, تو آپ کسی طرح سے بھی بنا سکتے ہیں. اب اس میں اس کے نمبرز پہ کہیں اور میں تو کہتا ہوں 7 بلین کی اگر آبادی ہے تو 7 بلین کہانی ہے, ہر کسی کی کہانی بھی مختلف ہوتی ہے. اسلوب ہے سارا, اسلوب بولنے ہے, کا طریقہ کار ہے, سنانے کا ہے. بالکل صحیح لوگ بات بعض لوگ ہوتے ہیں کہانیوں کے ایک ہی بندے کو 3 دفعہ ٹک دیتے ہیں نا, ہے. تو مطلب وہ ایک ہی کہانی اس کو 3 مختلف طرح سے, تو اس ٹھگ کا بھی تو کمال ہے نا. اب یہ تو ایسے ہی ہے. اب موونگ ٹو کابلی پلاؤ, اس کا جو بیج تھا, میں کیونکہ بیج سے ہی شروع کرنا چاہوں گا, یہ کب آیا, بویا کسی نے یا کوئی سوچ تھی, نہیں بویا ہے, کس نے یہ پورا واقعہ ہے حسن. سنائے نا؟ ہاں سچ بتاؤں, یہ واقعہ میں نے آپ کے پروگرام کے لیے رکھ کے چھوڑا ارے تھا. شکریہ سچ بتاؤں شکریہ. مجھ سے کافی لوگوں نے پوچھا تھا, اور بڑا سچا ہے. ابھی دوبارہ بتانے کی ضرورت پڑے گی. اس ڈیٹ 85 میں میٹرک کیا میں نے. اچھا, میٹرک کے بعد ہم سارے دوست جو ہے بیٹھ کے مختلف قسم کے جو ہے نا آوارہ گردیوں کو سوچتے ہیں کہ یہ بھی کرنا, یہ بھی کرنا, یہ کچھ چھٹیاں گزارنی. اس میں سے ہم نے 3 دن کے ایک سے روزے کا, جو تبلیغ کے لیے سب سے کم عرصہ ہوتا ہے, ہم نے کہا یار یہ بھی ایک وہ ہے. ظاہر انٹینشن تھی, یہ ظاہر ایک تعلق تھا کچھ دوستوں کا بھی, کچھ ارد گرد کے بزرگوں کا بھی. تو ہم نے بسترا اٹھایا اور 3 دن کے تبلیغ کے لیے چلے گئے. تو پہلے دن کسی مسجد میں تشکیل ہو گئی, جا کے پڑھ گئے, بالکل سیم حاجی مشتاق والا نا. اچھا, ہاں اینڈ دس از 1985. 1985 یہ تو میرے پیدا ہونے سے بھی پہلے کی کہانی ہے. ایگزیکٹلی. تو اب وہاں جا کے مسجد میں سوئے رات کو, اگلی صبح اٹھے تو ایک بندہ کھڑا ہوا, عبداللہ. اب اس کا کیا نام ہوگا, میں نے اس کا نام نہیں پوچھا. وہ عبداللہ کھڑا ہوا, اور وہ وقت ہے حسن, اب تو آپ نے افغان مہاجرین کو اور صورتحال میں آپ نے جی طالبان کی شکل میں, دوسرے کو افغانستان میں ایک اور شکل میں دیکھا ہے آپ نے. ہم نے ان کو بہت ہی میزریبل کنڈیشن میں دیکھا ہے ان لوگوں کو, جس وقت یہ لٹے پٹے, جس وقت وہ رشین انویڈ, کولڈ وار کی. جی کولڈ وار کا جو ہوا تھا, اس میں جب یہ آئے تھے تو واقعی اس صورتحال میں تھے جس میں کل عبداللہ کھڑا تھا. تو اس میں ان کو ایک وقت کی روٹی کا بھی مسئلہ تھا لوگوں کو. تو وہ بندہ کھڑا ہوا اور اس نے اعلان کیا پشتوں میں. اس نے کہا کہ ایسے ایسے میری ایک بہن ہے جو کہ بیوہ ہو چکی ہے, اور میں اس کا نان نفقہ برداشت نہیں کر سکتا, تو آپ میں سے کوئی شخص جو ہے نا اس کو اپنے نکاح میں لے لے. یہ تو ہو بہو پہلی ایپیسوڈ سے نکلا ہوا سین ہے. ہاں یہ بالکل ایسا ہی سیم یہ سین ہوا تھا. تو مجھے ظاہر ہے باقی لوگوں نے کس کس طرح سے لیا ہوگا, تو اب میرے اندر کی جو وہ اس وقت کی, مطلب ظاہر ہے میں بول سکتا ہوں کہ کہانی کار جو ہے نا وہ تھوڑا سا اس کا, لیکن وہ بیج کہیں جا کے کہیں لائک بو دب گیا. دیا کہ دب گیا. مسلسل مجھے ریکال ہوتا رہا یہ. اچھا 85 سے 85 سے. آپ کو عجیب لگتا ہے یار, ایک بندہ, اس کی بے بسی, اس کی بات, اس کے بعد میں کہانیاں جوڑتا رہا ہوں کہ کون گیا ہوگا, کس نے نکاح کیا ہوگا, کس نے بات کی ہوگی, وہ عورت کون سی ہوگی, اور وہ کیا فیل کرتی ہوگی, اس کو اس کا شوہر مرا ہے اور ایک اور بندہ چاہیے جو اس کو اب روٹی کھلائے. تو وہ آپ کو پتہ نہیں چلا تھا پھر کہ کیا ہوا تھا نہیں, اصل اس میں؟ کے بعد وہ بندہ بولا اور اس کے بعد وہ آتا رہا. نواز اب کیا پوچھتے ہم کہ مطلب بھائی خود ہم اس قابل نہیں تھے کہ آفر کرتے یا کوئی دوسرا, تو یہ کچھ وہ آ کے نماز پڑھتا رہا, تو ہم اپنے اس میں کام میں لگ گئے.
یہ جب میں خود 51 برس کا ہوا. چلیں آپ تو بتا ہی دیے یہ آپ 50 سے اوپر لے گئے اپنے آپ کو، خود ہی لے کے گئے ظفر بھائی. میں اس سے بھی اوپر، مطلب 51 اب تو 55 ہے، لیکن